فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ بخیر وعافیت ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اپنی زندگیوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شرعی، سماجی اور معاشی و معاشرتی سوالات کے جوابات لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے مفتیان کرام کے ساتھ آپ کو سمپلی کرنا یہ ہے کہ UAN نمبر دیا گیا ہے پیغام کی طرف سے، آپ نے وہ ڈائل کرنا ہے 04211170000، یعنی 04211170000۔ آپ اس کے علاوہ واٹس ایپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کچھ پرائیویٹ پرسنل میسیجز ہو سکتے ہیں، پرسنل معاملات ہو سکتے ہیں، آپ انہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ، تو آپ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر جو پیغام کی طرف سے جاری کیا گیا ہے وہ 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ اس پر پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتیان کرام آپ سے کنیکٹڈ رہیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ الحمدللہ ایز ہماری روٹین کے مطابق ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کیسا جی الحمدللہ۔ تھرو آؤٹ دا پروگرام ہم ان کے ساتھ جاری رکھیں گے اپنی گفتگو کا سلسلہ، لیکن آج کی جو ہیڈ لائن ہے، جو خبر ہے، وہ ہمارے لیے ایز اے قوم شرمندگی کا باعث ہے۔ ہم اس خبر کو دیکھ کر پڑھ کر ایک دفعہ آبویسلی شرمندہ ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ہم اگر پاکستان میں معاملات میں ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، چوری چکاری، مجرمانہ واقعات، اس طرح کی چیزیں پاکستان میں تو ہو رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ہم پر یہ دباؤ آ چکا ہے۔ اب متحدہ عرب امارات، وہاں سے انہوں نے اس وقت ویزے ایشو کرنا پاکستانیوں کو بند کر دیے ہیں۔ وجہ متحدہ عرب امارات نے جعلی ڈگریوں اور سوشل میڈیا کے منفی استعمال اور مجرمانہ واقعات، یہ بھی ساتھ ساتھ چوری ہے، ڈکیتی ہے، اس طرح کے واقعات اور مانگنا، وہاں پر جا کر گداگری کی وجہ سے پاکستانی شہریوں کو، بہت سے پاکستانی شہریوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث تو ہے، لیکن بہت سے پاکستانیوں کے لیے یہ پریشانی کا بھی باعث ہے۔ ان کا روزگار ہے ادھر، کئی لوگ کوشش کر رہے ہیں باہر جانے کی، لیکن وہ نہیں جا پا رہے۔ اسی سلسلے میں مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو سب سرگرمیاں ہیں، یہ تو ملکی مفاد کے خلاف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اخلاقی بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں۔ اور اس کے معاملے میں یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں، اس میں ہمارے شرعی رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے جو سرگرمیاں بتائی ہیں، جی جی، جعلی ڈگریاں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر غلط غیر استعمال، اخلاقی سرگرمیاں، جی جی جی، منفی استعمال، گداگری جی جی، اور مانگنا، یہ جو مسائل ہیں شریعت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے۔ نہیں، شریعت نے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے۔ شریعت نے تو دھوکہ دہی اور غش، جی جی، ان کے متعلق یہ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من غش فلیس منا، یا من غشنا فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینا، جعلی ڈگریوں کا سلسلہ چلانا،
اور اسی طرح یہ جو ہے نا مانگنا، بھیک مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جعلی ڈگریوں کے متعلق تو یہ ہے کہ من غش فلیس منا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جماعت سے یعنی خارج کر دیا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ ہماری طریقے پر نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو دھوکہ دہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح یہ جو کام ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اس بندے کو حاصل نہیں ہے اور پھر بھی وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ ڈگری ہولڈر ہوں، میرے پاس یہ چیز ہے، تو یہ کلابس ثوب زور، یہ جھوٹ کے دو لباس پہننے والے کی طرح ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو کوئی چیز حاصل ہے نہیں لیکن ظاہر یہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں حاصل ہیں، تو شرعاً یہ جائز نہیں۔ پھر بھیک مانگنا جو ہے یہ بھی اس بندے کے لیے تو جائز ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی شے نہیں اور اسی طرح کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ اگر ایک وقت کے لیے کوئی روٹی مانگے کسی سے تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن اس کو ایک پیشہ بنانا اور باقاعدہ اس کے لیے ٹکٹ خرچ کر کے اور باہر کے ملک میں جانا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، ویزے کا خرچہ برداشت کر کے پھر وہاں پر مانگنا، تو یہ کام ایسا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ صدقہ یا مانگنا تندرست بندے کے لیے، غنی کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور وہ جو شخص ہے جو واقعی ایسا ہے کہ زمین کے ساتھ یعنی گرا ہوا ہے اور زمین کے ساتھ یعنی نہایت غریب ہے، وہ تو کچھ مانگے ایک وقت کے لیے، دو وقت کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی یہ جو صورتحال آپ نے بتائی یہ جائز نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے پوری قوم کو رسوا کرتا ہے۔ یہ لوگ جو ہے ملک کی رسوائی کا بھی باعث ہیں، قوم کی رسوائی کا بھی باعث ہیں اور دوسروں کے لیے یہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہاں جی، جو لوگ یعنی صحیح ہے اور بالکل ان کے کام شام سارے درست ہیں، ان کے لیے بھی یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو یہ کئی لحاظ سے مجرمانہ فعل ہیں اور یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں۔ نیکسٹ جو ہماری خبر ہے ناظرین، وہ ایک رپورٹ ہے، حکومتی رپورٹ جو کہ شائع کی گئی ہے، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے، سوشل میڈیا کا منفی استعمال۔ رپورٹ شائع کی گئی ہے کہ حکومتی رپورٹ کے مطابق غیر اخلاقی ویب سائٹس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے جو انہوں نے بتائے ہیں یوزرز، کروڑوں لوگ روزانہ غیر اخلاقی ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں۔ 2 کروڑ لوگ، جی بالکل 2 کروڑ لوگ روزانہ وزٹ کرتے ہیں غیر اخلاقی ویب سائٹس کو، اور یہ چیز اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلم ملک میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ سے سوال ہے کہ ایک تو چیز ہے، ہم سب کو علم ہے کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے، اسلام میں منع ہے، اس کے اوپر ہمیں سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز منع ہے، یہ ہر ایک کو معلوم ہے، اس کے باوجود دن بدن یہ کام بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے صرف یہ ہمیں آج ہمارے ویورز کو بتانا ہے، مجھ سمیت ہم سب کو یہ بتانا ہے کہ مفتی صاحب یہ سوال انشاءاللہ میں کرتا ہوں، کالر کافی دیر سے ہیں، مجھے پیچھے بولا سر نے کہ ہم اس پہلے کالر کو لینا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ راؤ زاہد صاحب عارف والا سے بات کر رہے ہیں۔ جی سر، کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ اللہ کا شکر، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے جو یہ زمین وغیرہ گروی لیتے ہیں، جی جی، اس کو رہن بھی کہتے ہیں، گروی کہتے ہیں، گہنا بھی کہتے ہیں، یہ جائز ہے ہمارے دین میں یا ناجائز ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سے پوچھتے، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ سوال آپ نے سن لیا؟ جی یہ جو رہن یا گروی، جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کوئی آپ نے دے کے تو امانتاً کوئی چیز دے کے تو کوئی چیز لی اپنی ضرورت کی، جیسے پیسے ہو گئے یا کچھ اور، جی تو گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ وہ دودھ والا جانور ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی
دودھ والا جانور ہو وہ گروی رکھا ہو، کیونکہ اس نے اس کو چارہ بھی ڈالنا ہے اور اس سے پھر وہ دودھ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے، جی جی تو ایک صورت میں اجازت دی ہے کہ وہ گروی رکھی ہوئی جو جانور ہے، مادہ جانور، اس کا دودھ پی سکتا ہے، ٹھیک ہے سواری اس کی کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو چارہ بھی ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پیسے کی صورت اس میں بھی ممکن نہیں ہے کہ پیسے کی صورت میں دیا جا سکے؟ نہیں، وہ یہی ہے نا کہ پیسے کی صورت میں پیسے دیے آپ نے گروی، جی جی بالکل ٹھیک ہے، جیسے آج کل یہ مکان یا دکان کا کرایہ، بالکل بالکل اب وہ دیتا ہے بندہ ایک پیسے جی گروی کے طور پہ، جی جی اور وہ لے لیتا ہے کرائے پہ مکان۔ ہاں بالکل، اب اس پیسوں سے جو گروی رکھے ہیں وہ فائدہ اٹھا رہا ہے نا، ہاں جی تو یہ فائدہ اٹھانا ہی دراصل ناجائز ہے۔ ناجائز ہے، ٹھیک تو اسی طرح اگر زمین گروی پہ کوئی دے دے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، لیکن آج تک ویسے یہ سوال سامنے نہیں آیا کہ زمین بھی لوگ گروی پہ حصے پہ دیتے ہیں جی اور لوگ وہ ٹھیکے پہ دیتے ہیں، یہ گروی رکھنے والی صورت ہو سکتا ہے کہیں پہ ہو ایسے، بہرحال انہوں نے پوچھا ہے، جی جی انہوں نے پوچھا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ظاہر پیش آتا ہے معاملہ ایسا، تو اس میں یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جو گروی رکھے ہوئے پیسے ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اور وہ ہوتی ہے دراصل امانت، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ ضائع ہو سکتی ہے، وہ ایسے پھر اشکال پیدا ہوں گے، جی بالکل، امانت میں خیانت ہوگی اور اس طرح وہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ جی اس کا مفتی صاحب کی بات کی تائید میں یہ عرض کروں کہ گروی یا رہن یا گانا یا گہنا جس کو کہتے ہیں، یہ بذات خود تو ایک مشروع عمل ہے، بالکل درست ہے۔ ایک بندے کو مثلا پیسوں کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک بندے کو کہتا ہے یار مجھے 2 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے قرض دے دو، تو یہ ایک نیک عمل ہے، قرض دینا نیک عمل ہے، ثواب ہوتا ہے، روزانہ صدقہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ روزانہ صدقہ دیتا ہے بندہ اتنے پیسوں کا۔ اچھا یہ تو ہو گیا بالکل جائز، لیکن اس کے بعد گروی شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا، اچھا وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میں 10,000 روپے 10 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، لیکن سیکیورٹی کے لیے، اعتماد کے لیے کوئی چیز میرے پاس رکھ لو کہ کل میری یہ 10 لاکھ روپے آپ نے واپس بھی کرنا ہے۔ اچھا وہ کہتا میرا گھر ہے آپ اپنے قبضے میں لے لے، گاڑی ہے میری یہ آپ اپنے قبضے میں لے لے رکھ لے، یا ایسی کوئی اور چیز ہے، اچھا یہ گائے ہے، بھینس ہے، گھوڑا ہے، یہ رکھ لے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب اس گھر سے فائدہ جو اٹھاتا ہے تو وہ کرایہ کی شکل میں یہ کیا ان پیسوں کے بدلے میں، قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھا رہا ہے، اور سال بعد وہ پیسے بھی وصول کر لے گا، مثلا 10 لاکھ روپے بھی وصول کر لے گا، ایک پیسہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوگا، اور 1 سال یہ مکان میں بیٹھا بھی رہا ہے، تو یہ مکان میں یا زمین یا اس طرح کی ساری چیزوں میں، تو یہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے جو شیخ صاحب نے بتا دیا کہ مادہ جانور ہے، دودھ والا جانور ہے، وہ اس کو چارہ کھلائیں گے یہ اور وہ دودھ لیں گے، یا گھوڑا ہے اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں اور اس کو چارہ یہ کھلائیں گے، یہ 2 صورتیں، اس کے علاوہ رہن سے گروی سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب اگر گروی رکھی ہے تو اس سلسلے میں کرایہ کم لینا، ایک تو بالکل نہیں لینا، کم لینا، یہ صورت یہ بھی حیلہ ہی ہے، اچھا بعض لوگ ایسے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے، رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، مکان لے لیا، یعنی پیسے دے دیے 10 لاکھ روپے اس کو، مکان اس سے اپنے قبضے میں لے لیا، اس میں رہ رہے ہیں، اس مکان کا کرایہ اس محلے میں 20,000 ہے، یہ اس کو 3,000 دیتا ہے، 5,000 دیتا ہے، تو گویا وہ حیلہ بنا رہا ہے کہ میں تو کرایہ دے رہا ہوں، وہ اللہ کے بندے 20,000 کا مکان جو ہے آپ اس کا کرایہ 2,000 دے رہے ہیں، 3,000 دے رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں، یہ وہ دانا لوگ، ہوشیار لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مفتی صاحب ایک اور کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نادیہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، جی آپ کا کیا سوال ہے؟ بھائی دونوں مفتیان کرام کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی میرا کویسچن یہ ہے کہ مغرب کی اذان لیٹے ہوئے سن سکتے ہیں؟ جی ٹھیک جی شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب مغرب کی اذان جو ہے، اذان لیٹے ہوئے سن سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے اور خاتون ہے یا مرد ہے یا لیٹے ہوئے ہیں،
تو اس میں کوئی معنی تو نہیں آئی ہے شریعت کی طرف سے کہ اذان سننے کے لیے باقاعدہ بیٹھنا چاہیے، تو ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بندہ بیٹھ لے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور تھوڑے احترام کے طور پر بیٹھ جائے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن شرعی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھنا ہے. اچھا بعض جگہوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، خواتین پہلے دوپٹہ ان کے سر پر نہیں ہوتا، بعد میں وہ دوپٹہ پہن لیتی ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا ایک ہے سلسلہ، لیکن شرعاً اس کوئی لازم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. نارملی تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ بھی قریب ہوتا ہے، وہ بھی اوپر لے لیتے ہیں. نہیں، یہ نارملی ایک چیز ہے، لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرعی طور پر بھی. مفتی نعمان فاروقی صاحب سوال آگے بڑھاتے ہیں. ہماری جو خبر تھی، ہماری بات ہی چل رہی تھی کہ سب کو پتہ ہے غیر اخلاقی جو ویب سائٹس ہیں، ویڈیوز دیکھنا، ساری چیزیں غلط ہیں، اس کے اوپر گناہ بھی ہے، لیکن اس سے ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھنے سے دینی طبقے اور اس کے علاوہ والدین اور حکومت کا کیا رول ہو سکتا ہے اس چیز کو کم کرنے کے لیے، کہ اس کے اوپر جتنا قابو پایا جا سکتے، کس طریقے سے جو ہے نا اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے؟ صحیح. پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کی سب سے زیادہ اس کی جو خطرناکی ہے، اس کی ہولناکی وہ سامنے رکھی جائے جی ہر سطح پہ. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں لوگوں کی تربیت کی تھی تو اس معاشرے میں بھی کافی بگاڑ تھا، لیکن ایک چیز اس پہ پیدا کی گئی کہ اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر. تو یہ جب پیدا ہوگا تو یقیناً ہر سطح پہ اس کے اثرات بہت گہرے نظر آئیں گے. بالکل بالکل. آپ فرماتے تھے اتق اللہ حیثما کنت، کہ تو جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈر کے رہے. اللہ سے ڈر. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر محکمے میں، ہر جگہ پہ یہ چیز، ہر گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے. تو اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے ہر سطح پہ، اور اس کی خطرناکی واضح کی جائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا اور دوسری طرف فقر سے ڈراتا ہے. آج پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہر بندہ تقریباً پریشان ہے اپنے معاش کے اعتبار سے، اور دوسری طرف دیکھ لیں آپ کیا رپورٹ دے رہے ہیں کہ وہ جاری ہیں ساری چیزیں. تو یہ وہی بات ہوئی نا کہ فحاشی کا حکم دیتا ہے شیطان کہ فحاشی کرو، پھیلاؤ، اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے. مہنگے سے مہنگے موبائل لیتے ہیں غریب سے غریب لوگ تاکہ وہ ایزی ہو جائے. پھر پیکیجز جو لگتے ہیں اور سہولیات نیٹ کی جو دی جاتی ہیں. اچھا اس میں پھر اور دوسری طرف شیطان کیا کہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال جائے گا، تمہارے اتنے سے کیا فائدہ، کسی کو کیا فائدہ پہنچے گا. تو یہ دیکھیں نا، یہ وہی صورتحال ہے جو آج ہم پہ طاری ہے. تو جہاں تک فحاشی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، وہ چاہے پوشیدہ ہو چاہے ظاہر ہو. پوشیدہ یہی ہو سکتی ہے نا آج کل، جیسے کوئی تنہائی میں بیٹھا ہے اور بے حیائی اور فحاشی ایسے امور انجام دے رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو یہ معاشرے میں کی جائے. پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں ہر جو خطیب ہے اس کو مہینے میں ایک خطبہ اس پہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ قوم نا کافی حد تک وہ اس میں الجھ گئی ہے. اس کو نارمل سمجھ لیا نا، نارمل کیا ان کے لیے، ان کے نزدیک کو یہ بڑی بات نہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو ایسے کمپنیاں پیکیج دیتی ہیں اور سستے سے سستے، آپ اتنے بجے آپ کو یہ سہولت ہے، اتنے بجے یہ سہولت ہے، اور بہت پیکیج دیے جاتے ہیں، اس پہ پھر منٹ اضافی دیے جاتے ہیں جو بھی. تو ان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے. خاص طور پہ 12 سے لے کر آنورڈ رات کو، حالانکہ وہ جلدی سونے کا بھی وقت ہے، سونا بھی بہت جلدی چاہیے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات عبادت کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، یعنی تہجد چھڑا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کا کہا. اور ہم لوگ دیکھیے کن کاموں میں مگن ہوتے ہیں، ہم موبائل نہیں چھوڑ پاتے. جی موبائل نہیں چھوڑ پاتے، اور تو بہت بڑا نماز کا جب اقتضاد وقت ہے. قریب آتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اچھا یہاں پر ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. فیاض احمد صاحب لاہور سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ فیاض بات کر رہا ہوں. ایک سوال کافی دنوں سے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ میری زوجہ اکثر مجھے کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے نا بستر پہ بیٹھ کے کھانا نہ کھایا کریں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. تو اس بارے میں کوئی دین میں، شریعت میں ایسا کوئی حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوال پوچھا بستر پر بیٹھ کے کھانا کھانے سے، یعنی بیڈ پہ، بستر پہ، چارپائی پہ. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو آئی
اچھا وہ بھی ایک خاتون ہی بتا رہی تھی، اچھا اچھا اور ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانا یہ رزق کی کمی کا باعث کمی ہے، کا باعث ہے. اور اس لیے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے کھانا نہیں چاہیے. تو خواتین تو پھر خواتین کی بات سن لیتی ہیں. شرعی لحاظ سے اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بندہ چارپائی پر بیٹھے، بستر پر بیٹھے، بیڈ پر بیٹھے، تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. یہ لوگوں کے اندر بعض چیزیں ایسی یک دم مشہور ہو جاتی ہیں لیکن شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مباحات میں، جی بالکل، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ شرع نے منع فرمایا ہے اس سے کہ نہیں. اگر شرع نے نہیں منع کیا تو ہم کہیں گے یہ جائز ہے. ہاں عبادات میں ہم کہیں گے کہ شرع نے اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اسے سر انجام دیں. جی ہوپ فلی انہیں جواب مل چکا ہوگا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر کروا دیں کہ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں مفتیان کرام سے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ UAN نمبر دیا گیا ہے 04211170000 یعنی 04211170000. اس پر آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے اپنے جو سوالات ہیں، شرعی سوالات ہیں، اپنے معاشی اور معاشرتی کچھ سوالات ہیں، ان کے بھی جوابات آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ دونوں میں سے جس مرضی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آپ کو UN نمبر پر کال کرنی پڑے گی. مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھنے والا ہے، سوال پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ بیوی خاوند سے کہہ دے کہ تم نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا اور خاوند کی 70 سال کی جو ساری نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں؟ ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ ہمارے علم کے مطابق تو ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. اچھا کہ بیوی خاون سے یہ کہہ دے اور خاون کے 70 سال کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع اور برباد ہو جائیں. البتہ جو صحیح حدیث ہے جی وہ یہ ہے جو بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے. جی وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ خواتین کی بطور خاص جو زوجہ محترمہ ہوتی ہے ان کی طبیعت اور مزاج کا بتایا ہے کہ ان کی طبیعت بڑی نازک ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ رہنا ہے. بعض اوقات آپ صبح ان کے لیے سارا کچھ لے آئیں گے، سونا بھی لے آئیں گے اور کپڑے بھی لے آئیں گے اور جو ان کی خواہش کے مطابق کھانا ہے وہ بھی بازار سے لے آئیں گے. لیکن تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی نا تو وہ یہ کہہ دیں گی کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو آپ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ان کا ایسے مزاج ہے. تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج کو دیکھ کے آپ نے وہ برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ صحیح زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ ہے جو آپ سے کہ ان کے وہ دوسری حدیث بھی آتی ہے نا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ. انسان تو ہے ضعیف، کمزور ہے، عیوب ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ نے کیسے رکھنا ہے. مومن شخص اپنی مومنہ بیوی سے نفرت بالکل نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت تو پسند ہوگی نا. اس کی طرف توجہ کرو، اچھائی کی طرف دیکھو. وہ جو عادت آپ کو پسند نہیں ہے اس کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا کرو. یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو وہ دوسری جو بات آپ نے شروع میں پوچھی اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقہ بتایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس سے انشاءاللہ رشتہ بچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں، پہلے کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، یاسمین صاحبہ ہیں بہاول نگر سے۔ ہیلو، السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا دونوں مفتی صاحب کو سلام، جی مفتی صاحب اور آپ کو بھی سلام میرا بیٹا۔ وعلیکم میں نے السلام۔ یہ پوچھنا ہے کہ ہم نا گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں میں جانور حصے پہ دے جاتے ہیں، لیکن جانوروں کا نقصان ہو تو وہ برداشت بھی کرتے ہیں، وہ حصے پہ دینے والوں کو نہیں کرتے، ہم خود کرتے ہیں ذمہ دار لوگ۔ جی جی یہ کیا مناسب ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں شریعت میں؟ ہاں جی، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ کرائے پہ نہیں دیتے، حصے پہ دیتے ہیں۔ 50,000 کا جانور لے کے دیا، جی جی وہ 1.5 لاکھ کا ہو گیا، 2 لاکھ کا ہو گیا، وہ منافع ہوگا نا، وہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں پرورش کرنے والا اور مالک۔ یہ جائز ہے کہ نہیں میرے بیٹا؟ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب سوال آپ نے سنا؟ جی جی، یہ غالباً اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، کیونکہ جب لوگ سوالات سنتے ہیں ایک جیسے ان کے ذہن میں پھر اپنی اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں الحمدللہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگ الحمدللہ۔ تو اصل ایسا ہے کہ یہ بھی اسی قسم کی صورت ہے، یہ حصے پہ دینا، لیکن یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نفع و نقصان میں شراکت بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حصے پہ دے رہے ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اس کو پال پوس رہے ہیں، جی جی، اور اس کے جو ہے خوراک کا انتظام کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی سمجھے جیسے ایک مشترکہ کاروبار کی صورت ہوتی ہے، اور یہ حصے پہ دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی ایک اس کی صورت ہوتی ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک ایسا ایک کیس آیا تھا کہ وہ جن کو حصے پہ دیے تھے وہ آگے سے واپس نہیں کر رہے تھے، ہوتا ہے نا ایسے، وہ پیسے پورے نہیں دے رہے تھے۔ جی جی بالکل۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے جانور اگر اٹھا لاتے ہیں ان سے، یعنی پھر ایسے بھی ہوتا ہے نا، جی جی ٹھیک ہے، کوئی وہ اپنی شرائط پوری نہیں کر رہا جس پہ وہ لیے تھے، کوئی دھوکہ دہی کر رہا ہے، تو اب وہ لے آئے، تو اب وہ جانور ظاہر ہے جس نے ضمانت لی تھی تو کیا کیا جائے، وہ پھر گروی کی صورت آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس پہ وہی حکم ہوگا۔ بہرحال کلیئرلی یہ صورت جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ اچھا، انہوں نے نا ایک یہ بھی پوچھا تھا جی جی کہ اگر نقصان ہو جائے تو پھر وہ حصہ دار نہیں بنتے، یعنی اور انہوں نے کہا ہم خود برداشت کرتے ہیں۔ اچھا، منافع کے اندر ساتھ ساتھ ہیں، منافع کے اندر وہ ساتھ ساتھ ہیں، لیکن وہ حصہ نہیں۔ لیکن اس کے بارے میں بھی یہی ہے، مفتی صاحب نے بتا دیا کہ یہ طریقہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے تو نقصان پھر دونوں کا ہو گیا، اس کی محنت چلی گئی، بالکل ایسے، اور ان کا جانور جو ہے وہ چلا، ہاں پیسے کی صورت میں کسی بھی صورت۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ جواب دینے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، سوال ہے کہ پیاز اور لہسن کھانے کے کتنی دیر بعد مسجد میں جایا جا سکتا ہے؟ صحیح۔ اچھا، پیاز اور لہسن یہ کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا، کیونکہ آپ نے یہاں تک فرمایا فلا یقربن مسجدنا، کہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، لازمی طور پہ ایسے کہا۔ تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ کی ایک ذمہ داری بھی تھی، وحی کا نزول اور فرشتوں کا آنا، تو آپ فرماتے تھے کہ فرشتے اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو لیکن آپ سے جب پوچھا گیا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ جن کے ہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، تو ایک دن وہ برتن آئے نا، وہ اس میں سے کچھ کھایا نہیں گیا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کھایا کیوں نہیں گیا اس سے، تو پھر پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وہ لہسن تھا اور میں وہ پسند نہیں کرتا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو میں بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ یعنی جائز تو ہے، لیکن اس میں احتیاط ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی اسمیل کو ختم کر لیں، اس کو چاہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کی اسمیل ختم کر لیں، چاہے وہ کھانے کے بعد کچھ ایسی چیز کھا لیں جس سے وہ اس کی اسمیل نہ رہے، چاہے کوئی وقت گزر جائے، اور چاہے وہ اس کو پکا کے اس کی اسمیل ختم کر لیں، اصل ہے اسمیل کو ختم کرنا، بدبو۔ جی وہ جب کسی بھی صورت آپ اس کو ختم کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ نماز کا بھی، فرض نماز کا بھی وقت ہے، ہاں ظاہر ہے، اگر وہ فرض نماز میں ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی نا، اس طرح وہ نمازیوں کو، جی بالکل، تو اس کے لیے آج کل تو بڑی ہے نا کوئی، کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی
ٹافیاں ایسی ہیں وہ آپ کھا بالکل، لیتے ہیں بالکل تو اس کی اسی طرح کوئی گڑ تھوڑا سا لے لیا تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. تو ایسی کوئی چیز یعنی جماعت کو نہ چھوڑیں. کوشش یعنی کرنی مطلب چاہیے. یہ ہے جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مسجد سے یا نماز سے نہیں روک رہے تھے. آپ کا اصل مقصد یہ تھا کہ نماز سے پہلے اتنی دیر آپ کھا لیں کہ نماز ڈسٹرب نہ ہو, دوسرے نمازی بھی ڈسٹرب نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے انسان کی اور وہ ڈسٹربنس نہ ہو. ہمارے ساتھ یہاں مجھے پہ کالر ہیں. السلام علیکم, حافظ عاطف صاحب ہیں پتوکی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی سر. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں جی ان کے درمیان ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں, تو ایپلیکیشن جو ہے سلام 360 اس میں کوئی اور دعائے قنوت بتائی جا رہی ہے. اچھا, کوئی ایسی حدیث ہے جس میں دعائے قنوت کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں کوئی اور دعائے قنوت بتائی جا رہی ہے؟ کون سی دعائے قنوت بتائی جا رہی ہے؟ کچھ آپ اس کا. اچھا جی مفتی صاحب, مفتی عبدالعزیز خان صاحب, سوال آپ نے سن لیا. ہاں جی, وطر میں جی جو قنوت پڑھی جاتی ہے, دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, تو وہ حدیث آئی ہے ترمذی شریف میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, اور صحیح حدیث ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بیان فرمایا ہے کہ آپ جو ہے نا جب وطر پڑھیں تو یہ دعا پڑھنی ہے, اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت الی آخرہ. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے قنوت وطر میں پڑھنے کے لیے, تو یہ دعا ثابت ہے. ٹھیک ہے. ایک اور دعا بھی لوگ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک, یہ قنوت بھی پڑھتے ہیں. لیکن میں نے بہت کوشش کی کتب حدیث میں یہ مجھے کہیں پر یکجاں نہیں ملی, اور اس حوالے کے ساتھ بھی نہیں ملی کہ یہ قنوت وطر ہے, وطر میں یہ پڑھا کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے بتایا ہو, یہ مجھے کم از کم معلوم نہیں ہو سکا. جی شکریہ جواب کے لیے. سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ریٹن سوال ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا جو حکم ہے, مفتی نعمان فاروقی صاحب, اونٹ کا گوشت جو ہے کھانے سے وضو کا حکم دیا گیا ہے, از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ جی, عرب میں اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرماتے تھے. بلکہ جب حج کے موقع پہ آپ نے ذبح کیے اور کروائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اونٹ, تو آپ نے ہر ایک اونٹ میں سے کچھ حصہ لے کے پکوایا اور اس کو تناول بھی فرمایا. ماشاءاللہ. تو کھانا جائز ہے اور اچھی ایک خوراک ہے ہر اعتبار سے. تو اس میں جو روکا گیا ہے اس میں حکمت جو لکھی, جو سمجھ آتی ہے وہ یہ, جو شارحین نے لکھی, محدثین نے کچھ لکھی, وہ یہ ہے کہ اونٹ کا تعلق جو ہے نا وہ ذرا شدت سے ہے. اس کے اندر کینہ ہوتا ہے, اس کے اندر شدت ہوتی ہے. اچھا, پھر اس کے اوپر جو اس کے پالان ہیں اس پہ جن وغیرہ بھی, شیاطین وغیرہ بھی وہ سفر کرتے ہیں. تو یعنی ان کا ایک تعلق ہے. تو اس کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت کے لوگ ان شیطانی جو اثرات ہیں نا جو اونٹوں کے ساتھ کچھ ہیں, ان سے اپنا دامن جو ہے نا وہ بچا لیں, ان کا جسم نارمل رہے. ٹھیک ہے. جی, یعنی اس کے اندر جو ایک شیطانی اثرات کا شائبہ ہو سکتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اثر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے, ان کی طبیعت میں نرمی ہو جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بکریوں والے ہیں نا, ان کے جو ہے نا یہ نرم دل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بکریاں وہ جیسے نرم ہیں, تو اسی طرح اونٹ ہے اس کے اندر وہ شدت ہوتی ہے, غصہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ سنا ہے کہ یہ اپنے مالک کو بھی اگر وہ اسے ناراض ہے نا, خفا ہے, تو وہ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے, یعنی کسی طریقے سے. تو اس وجہ سے وہ شدت ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا تاکہ اس کے جو اثرات ہیں نا امت میں آئے نا. ہماری ایک بہن کا سوال ہے مفتی صاحب کہ میری نانی نے 7 بیٹیوں میں سے آخری کی شادی کی تو انہیں گھر داماد بنا لیا, ان کے شوہر کو. تو نانی کی وفات کے بعد کچھ دیر بعد ہی جنہیں گھر داماد بنایا گیا وہ بیٹی اور جو دوسری بیٹی ہیں ان میں کسی بات پہ انبن ہوئی,
اور دیگر بیٹیوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا, اب وہ حصہ مانگ رہے ہیں اس گھر سے, کیا یہ درست ہے دینا حصہ؟ جی ہاں درست ہے. اچھا اچھا, جب ان کی والدہ جی نانی, نانی کا گھر ہے, نہیں نانی تو پوچھنے والی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی نانی, ان کی نانی یا پوچھنے والا ہے یا پوچھنے والی ہم بہن ہیں ہماری. اچھا جی, تو وہ جو ہے نا ان کی جو والدہ ہے ان کا ہی سلسلہ ایسے ہو سکتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب والدہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کی جو بھی جائیداد ہے, مکان ہے, زمین ہے, نقد پیسے ہیں, سونا چاندی جو بھی ہے, اس میں یہ سب بہنوں, سب بیٹیوں کا اور سب بیٹوں کا حق ہوتا ہے. حق ہے. تو جب اس نے اپنے ایک بیٹی کا جو ہے نا خاون وہ گھر میں رکھا ہوا ہے, گھر داماد بنایا ہوا ہے, تو چلو ان کی زندگی میں تو یہ سلسلہ ٹھیک تھا, چل رہا تھا. لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو یہ گھر تو اس کو دیا تو نہیں تھا, نہ ان کے لیے دینا جائز تھا کہ ایک ہی بیٹی کو دے دیں. تو اب وہ دوسری جو بیٹیاں ہیں ان کا یہ حق مانگنا درست ہے. درست ہے, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب, سوال ہے, پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ میں ایک دکاندار ہوں, امیروں سے زیادہ غریبوں سے ذرا کم پروفٹ رکھتا ہوں, اور کسی سے تو بالکل نہیں رکھتا, مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کیسا ہے, کس لیول کا ہے, کتنے اس کے پاس پیسے ہیں. تو اس سے کوئی گناہ گار تو نہیں ہوتا؟ پروفٹ کا لیول کبھی زیادہ کبھی کم, اور کسی سے بالکل نہیں. جی جی, پہلی تو یہ بات ہے, ایسے لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر قابل مثال ہیں, شاذ و نادر ہیں, بہت کم ہے کہ وہ غریبوں سے کم پروفٹ لیتے ہوں اور کسی سے بالکل بھی نہیں لے, بالکل بھی نہیں پروفٹ لیتے. تو بہرحال یہ بہت ہی بڑی کشادہ دلی کا, کشادہ ظرفی کا مظاہرہ ہے. مفتی صاحب آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت, ویسے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمد اکرم صاحب ہیں کاموں کی سے. ہاں جی, ہاں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کی رحمت, اللہ کا بڑا کرم. جی جی, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ ایک پوچھنا جی, وعلیکم السلام. میں کہا جی اللہ کی رحمت, اللہ بڑا کرم سے میں ٹی وی کی آواز بند کر لیں, آپ کے لیے آسانی ہوگی, ہمارے لیے بھی آسانی. ہاں بند کرتی ہے. جی جی, شکریہ شکریہ. میں کہہ رہی کہ نماز پڑھنی ہوئے تو نہا کے بندہ پڑھ لینا ہے یا وضو کرنا وکھرا ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب, اسی سب سوال انہوں نے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ غسل جب کرتے ہیں, غسل جنابت, اس کے بعد پھر وضو کریں یا ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں, وہی کافی ہوگا؟ ہاں جی سر. ایک تو یہ ہے کہ مسنون طریقہ غسل کا تو یہ ہے غسل جنابت, ٹھیک ہے, کہ بندہ پہلے وضو کرے. اچھا, غسل جنابت سے پہلے وضو کرے؟ ہاں ٹھیک ہے, پہلے وضو. ٹھیک ہے. اچھا, اس وضو میں یہ ہے کہ وہ کامل وضو نہیں ہوتا. اچھا اچھا, اس میں سر کا مسا نہیں ہوتا, پاؤں کا دھونا جو ہے وہ بالکل آخر میں آپ کرتے ہیں. جی جی, آخر میں کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے. تو یہ وضو ہوگی. اس کے بعد غسل ہے, تو غسل سارے جسم پر پانی بہانا ہوتا ہے, منہ کے اندر بھی پانی لینا ہے, ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے, بس یہ کافی ہے. اس کے بعد اگر آپ وضو کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. یہ غسل آپ نے کر لیا ہے, بس یہ کافی ہے. بلکہ اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے وضو بھی نہیں کیا, جو کامل وضو تو نہیں ہوتا, وہ وضو بھی نہیں کیا, اور نیت ہے آپ کی غسل جنابت کی, منہ کے اندر پانی ڈالا ہے, استنشاق کیا ہے یعنی ناک کے اندر پانی چڑھایا ہے, ناک کے اندر پانی ڈالا ہے, اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہایا ہے, آپ کا وضو بھی ہو گیا, آپ کا غسل بھی ہو گیا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ان کا یہی فتویٰ ہے, شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ وہ یہی فرماتے ہیں, تمام المنہ کے اندر انہوں نے یہی فرمایا ہے, امام شافعی رحمہ اللہ یہی بتاتے ہیں, سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی جو ہے اس میں بھی یہی ہے, صحیح مسلم کی حدیث بھی اسی پہ دلالت کرتی ہے. لہذا یہ غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا سنت عمل ہے. اگر آپ نے نہیں کیا اس کے بعد غسل کیا, نماز پڑھ لیں.
چلیں جی الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفتی صاحب، مفتی عبدالعلی خان صاحب، مفتی صاحب سوالات کا سلسلہ جاری تھا، اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سوال ہے مفتی صاحب کہ گاڑی چلا رہا تھا، نبینہ سڑک کراس کر رہا تھا، اسے منزل کا پوچھا تو اس نے آگے سے ابلیس اور شیطان کا کہا. سوال دوبارہ دہراتا ہوں، گاڑی چلا رہا تھا، نبینہ سڑک پار کر رہا تھا، اسے منزل کا پوچھا تو اس نے آگے سے ابلیس اور شیطان کا کہا. میں اس وقت سے پریشان ہوں، کیا کروں؟ یعنی انہوں نے اس نابینا شخص سے راستے کا پوچھا، منزل کا پوچھا کہ یہ کہاں پہ ہے، یہ راستہ کہاں جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، آگے سے اس نابینا نے یہ کہا کہ ابلیس اور شیطان، یعنی ابلیس اور شیطان کا تم شیطان ہو. جی جی بالکل بالکل. اچھا، یہ ایک ہو گئی ہے غلط فہمی میرے خیال کے مطابق. ٹھیک ہے. غلط فہمی ہو گئی ہے. وہ نابینا شخص جو ہے وہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ مجھے مذاق کر رہا ہے، میں تو نابینا ہوں، مجھے کیا پتہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو جب اس نے اس سے سوال پوچھا ہے تو اس نے کہا یہ میری توہین کر رہا ہے یا میرا تمسخر اڑا رہا ہے، تو اس نے غصے میں آ کے اس کو ابلیس اور شیطان کہہ دیا. تو اس نابینا شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ مسافر ہے، جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں اور منزل کا پوچھ رہے ہیں، تو اگر پتہ ہے تو بتا دو، پتہ نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ، کہہ دو کہ بالکل مذاق کے طور پر بھی انہیں. تو باقی یہ جو بھائی پریشان ہے تو اس کو نہیں پریشان ہونا چاہیے. یہ غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اگر پھر بھی یہ زیادہ ہی پریشان ہے تو کوئی صدقہ خیرات کر دے. صدقہ اور خیرات سے دل کا جو بوجھ ہے، غم ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اتر جائے گا. بالخصوص کسی نابینا جو مستحق ہو اسی کو ہی دے دے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم، نادیہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے. وعلیکم السلام. جی میم، آپ کا کیا کویسچن ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا مفتی صاحب سے یہ کویسچن ہے. آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. میں انمیرڈ ہوں، میری عمر 28 سال ہے. میری ہڈیوں میں بہت درد رہتا ہے اور بخار بھی رہتا ہے. اچھا، تو کوئی قرآن پاک کی آیت بتا دیں نمبر کے ساتھ تاکہ میں پڑھ کے پانی پی لوں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ نے سوال سنا. جی پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا سا رشتہ نصیب کرے. آمین آمین. تاکہ وہ ان کی زندگی جو ہے نا اچھی گزرے، خوشیوں کی طرف آئے. اور بہت اچھا، بہت اچھا بہت اچھا تھا. یہی اصل میں یہ اسباب ہوتے ہیں نا، جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے اور اس عمر میں بھی ہوتا ہے کہ اس کی ہو جانی چاہیے، تو یہ سوچیں فکر یہ نہ بندے کو وہ نڈھال کر دیتے اور یہی وجہ ہے. انشاءاللہ ان کی شادی ہوگی تو یہ ساری تکلیفیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. تو دوسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا. جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تھا، تو وہ شخص جس کو ڈسا تھا بچھو نے، تو اس سے وہ صحت یاب ہو گئے. اور سارا وہ قصہ ہے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وما یدریک انہا رقیہ، کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے. یعنی یہ بہت اچھا دم ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، سب کچھ. تو سورہ فاتحہ کا زیادہ دم. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اوپر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی، یہ دعا نا 7 مرتبہ کسی بھی ٹائم پہ اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر کے، دائیں ہاتھ پھیر کے ان یشفینی، ٹھیک ہے، یہ کہیں گے آخر میں. تو یہ دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی ایکسرسائز، کوئی چہل قدمی، یہ بھی ساتھ جسمانی طور پہ کوئی ایکسرسائز معاملات وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. مفتی صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ہنسی خوشی رہتے ہوئے اپنی بیوی کے زیورات ڈال کر گاڑی لی اور بعد میں اب طلاق ہو چکی ہے،
پہلے گاڑی لی اور بعد میں زیورات بیچ کر گاڑی لی، اب طلاق ہو چکی ہے اور وہ اب مطالبہ کر رہے ہیں وہ زیور جو ہے نا واپس کریں. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ واپس کرنا پہلے تو اگر ضروری ہے، پہلا سوال اگر ضروری ہے تو کس صورت میں واپس کیا جا سکتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ جب طلاق دی، جی جی بندے نے طلاق دی ہے تو عورت کا جو مہر ہوتا ہے نا، یہ خاون کے ذمہ جو لازم ہے، اگر پہلے سے ادا کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ادا نہیں کیا ہے اور وہ اسی سونے اور یہ زیورات کی شکل میں تھا تو اب اس کی ادائیگی ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو پہلے یہ میاں بیوی کے درمیان تو یہ تعلق تو ہوتا ہی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی نیکی کرتے ہیں کہ میں نے گاڑی لینی ہے، کہتے ہیں میں بھی اسی میں ہی بیٹھوں گی، میرے بچے سب فیملی کے لیے، تو ٹھیک ہے یہ سونا لے لے. جی جی بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اس کو ہبہ کر دیتی ہے، اس کو دے دیتی ہے. تو جب یہ صورتحال پیش آئی تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ حق ہے ان کا یہ سونا اس کو واپس کر دیں، زیورات واپس کر دیں، کیونکہ اس کا بھی اسی میں حصہ ہی ہے نا. یعنی یہ نہیں ہے کہ خاوند کو اس نے دیا کہ یہ تمہارا ہو گیا ہے پر جو کرنا کرو. گاڑی کے لیے اس نے وہ دیے تو گاڑی میں وہ بھی شریک ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. مشرف ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی. السلام علیکم. شبیر حسین صاحب ہے بورے والا سے. السلام علیکم، کیا حال ہے شبیر بھائی؟ اپنے ٹی وی کی آواز آپ بند کر لیں. جی کرتی سر. جی 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 کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا تھا. جی جی. اپنا غسل کے بعد وضو کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بندہ نہاتا ہے غسل کے بعد تو اپنا شرمگاہ کو ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو اس سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب ابھی سوال کا ہمیں جواب بریک سے پہلے دیا تھا. اچھا، بعض اہل علم نے تو یہی بتایا ہے کہ غسل کے بعد یا جس حالت میں بھی ہاتھ لگ جائے شرمگاہ کو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور بعض اہل علم کا یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا، اور تیسرا قول ایک درمیانہ جو قول ہے شیخ البانی، امام البانی رحمہ اللہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عام حالت میں بندہ ہو اور شرمگاہ کی حالت بھی عام ہو، نارمل حالت میں ہو، تو پھر اس صورت میں ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر حالت اس کی نارمل نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کا وضو ٹوٹے گا. تو بندے کو اجتناب ہی کرنا چاہیے جب سارے جسم پر پانی بہا دیا ہے، اور یعنی کہ آخر میں ایسے کرنا چاہیے کہ ہاتھ بالکل ہی نہ لگے، صابن بھی لگا دیا، سارا کچھ ہو گیا ہے، اس کے بعد منہ کے اندر پانی ڈالے اور ناک کے اندر پانی ڈالے، سارے جسم پر یہ پانی ڈال کے پھر مسئلہ ختم ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھ ادھر نہ لگانے کی کوشش کرے تو پھر یہ بہتر ہے. وضو کرنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو آڈینس ہے ہمارے جڑے ہوئے ہیں، جو سوالات پوچھتے ہیں ان کے جوابات، الحمدللہ یہ خوشی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ مفتی صاحب آپ رہے تھرو آف دا شو، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود تھے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کے آنے کا بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود تھے فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے. پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور اس ایک چھوٹے سے ریمائنڈر کے ساتھ جو ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ہے پیر اور جمعرات کو کرنے کا، کہ کوشش کیا کریں کہ سنت پہ عمل کیا کریں. کوشش یہ کرنی چاہیے روزہ رکھیں پیر اور جمعرات کا. ہمیں جتنی کوشش کریں، جتنی ہم کوشش کریں ہمارے لیے بہتر ہے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے اپنے میزبان علی امیس کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد فاسألوا أهل الذكر